سوچیں ایک ایسا امام جس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہو، جس کے پیروکار اس سے براہ راست ملاقات بھی نہ کر سکتے ہوں، خطوط تک نگرانی میں ہوں، مگر اس کے باوجود وہ اپنی امت کی رہنمائی، تنظیم اور دینی تربیت کا سلسلہ جاری رکھے۔ یہ داستان ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی، ایک ایسی عظیم شخصیت کہ جنہوں نے انتہائی کڑے سیاسی اور سماجی حالات میں امامت کی ذمہ داری ادا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کی تاریخ صرف عبادت، علم اور روحانیت کی تاریخ نہیں، بلکہ یہ صبر، بصیرت، استقامت اور حق کی حفاظت کی تاریخ بھی ہے۔ اسی سلسلہ ہدایت کی ایک عظیم کڑی ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، جو 11ویں امام ہیں۔ آپ علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند اور امام مہدی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مشہور لقب عسکری اس ماحول کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں آپ علیہ السلام کو عباسی حکومت نے سامرا میں رہنے پر مجبور کیا، جو اس زمانے میں ایک اہم فوجی مرکز تھا۔ آپ علیہ السلام کے دیگر القاب میں صامت، ہادی، نقی، ذکی اور رفیق بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر عباسی حکومت کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اتنا خوف کیوں تھا؟ اسی سوال کا جواب ہمیں آپ علیہ السلام کے دور کے سیاسی حالات میں ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں عباسی حکومت اندرونی سیاسی کشمکش، شورشوں اور طاقت کے مختلف مراکز کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ معتز اور معتمد جیسے خلفاء کے ادوار میں امام علیہ السلام کی زندگی مسلسل نگرانی اور پابندیوں میں گزری۔ بعض اوقات آپ علیہ السلام کو زندان میں بھی رکھا گیا، مگر یہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کی عظمت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ جسم کو قید کیا جا سکتا ہے مگر فکر کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ عباسی حکومت نے ملاقاتوں پر پابندیاں لگائیں، جاسوسی کا نظام قائم کیا اور امام علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کے درمیان براہ راست رابطے کو مشکل بنا دیا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام کی طرف سے اصحاب کو یہ ہدایت پہنچی کہ کوئی شخص آپ علیہ السلام کو سلام یا اشارہ تک نہ کرے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو امان حاصل نہیں تھی۔ تو پھر امام علیہ السلام نے اپنی امت کی رہنمائی کیسے کی؟ یہاں آپ علیہ السلام کی غیر معمولی حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندگان اور وکلاء مقرر کیے، خطوط کے ذریعے اپنے پیروکاروں سے رابطہ رکھا، ان کے دینی اور معاشرتی مسائل کی رہنمائی فرمائی اور شرعی امور کے انتظام کے لیے نمائندوں کا نظام قائم کیا۔ ان نمائندگان میں عثمان بن سعید کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے، جو بعد میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی غیبت صغریٰ کے آغاز میں آپ علیہ السلام کے پہلے نائب خاص کے طور پر بھی معروف ہوئے۔ یہ صرف ایک انتظامی نظام نہیں تھا، یہ اس بات کی علامت تھا کہ ہدایت کا سلسلہ حالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ حکومت راستے بند کر سکتی ہے، ملاقاتیں محدود کر سکتی ہے، نگرانی بڑھا سکتی ہے، لیکن اگر راہبر بصیرت رکھتا ہو اور پیروکار اپنے مقصد سے جڑے ہوں تو فکر اور پیغام کے راستے بند نہیں کیے جا سکتے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے دور میں صرف سیاسی حالات کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ دینی اور اعتقادی مسائل میں بھی رہنمائی فرمائی۔ آپ علیہ السلام سے قرآن کی تفسیر، اخلاق، فقہ، اعتقادات، دعاؤں اور زیارات کے حوالے سے روایات نقل ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں توحید، امامت، صبر، انتظار فرد اور اہل ایمان کے باہمی اتحاد پر بھی زور ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی کہ زمین خدا کی حجت سے خالی نہیں رہتی اور مومنین کو مشکل حالات میں صبر، انتظار فرد اور باہمی اخوت کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ یہ پیغام صرف امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے انسان کے لیے بھی ایک سوال ہے۔ جب حالات ہمارے خلاف ہوں تو کیا ہم اپنے اصول چھوڑ دیں؟ حضرت امام عسکری علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ مشکلات انسان کے راستے کو ختم نہیں کرتی، وہ انسان کے عزم کو پرکھتی ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب 8 ربیع الاول 260 ہجری کو سامرا میں آپ علیہ السلام نے شہادت پائی۔ آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 28 سال بیان کی گئی ہے اور آپ علیہ السلام کو اپنے والد گرامی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے جوار میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مختصر زندگی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ اقتدار کی طاقت وقتی ہو سکتی ہے، مگر حق کی طاقت نسلوں تک زندہ رہتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سامرا کی سخت نگرانی، زندانوں اور سیاسی
دباؤ کے باوجود امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام آج بھی علم، تقوی، صبر اور استقامت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو سمجھنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور حق و صداقت کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہمیں علم کے ساتھ عمل، مشکلات میں صبر، حق کے لیے استقامت اور اہل ایمان کے ساتھ محبت و اخوت عطا فرما۔ ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کو قائم و دائم فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔